الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلی العظیم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز دینی ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کے واقعے کے اسرار و حکم اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے پند و نصائح اور اسباق. واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتوں کو جاننا قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آگے چل کے واقعے کی تفصیل کو سمجھنا اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو معلوم کرنا اور واقعے کی عظمت اور صاحب واقعہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سمجھنا آسان ہو. معراج کا واقعہ، معراج کا سفر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، ہر وہ چیز جس کے سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہو جائے، ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. اس طرح کی کوئی چیز بغیر وجود اور بغیر سبب کے ظاہر ہو اسے قدرت الہیہ کہتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نبی کے ہاتھوں اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز کسی ولی کے ہاتھوں ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز کسی دیندار صالح اور متقی شخص کے ہاتھوں سے ظاہر ہو اس کو معونت کہتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز کسی کافر شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. تو چونکہ معراج کا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے اور اعلان نبوت کے بعد ہوا ہے، اس وجہ سے اس سفر کو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے، لکھے گئے، تحریر کیے گئے، وہاں جلی حروف میں واقعہ معجزہ کو بیان کیا گیا ہے، واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں جس چیز کی ترقی رہی اور جس چیز کا باقپن رہا اور جس چیز کا عروج رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو اسی قبیل کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ وہ لوگ جو اس فن کے ماہر ہیں، وہ لوگ جو اس چیز میں ید طولہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا منہ بند ہو سکے اور ایسے لوگوں کی فنی اور مہارتی چیزوں پر نبی کا معجزہ تتمہ اور تکمیلہ کی حیثیت بن جائے. ایک دور تھا جب فن طب کا طوطی بولتا تھا، ڈاکٹری اور میڈیکلی لائن کا عروج تھا، اس کی ترقی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اسی قبیل کا عطا فرمایا. چنانچہ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑی کو، کسی برس زدہ کو، کسی نشان والے بندے کو، اور جس مریض کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ ان کے ہاتھ رکھنے سے بِإِذْنِ اللہ شفا پاتا تھا.
پھر ایک دور وہ آیا جب سنگ تراشی کا فن عروج پر تھا، جب لوگ پتھروں کو چاک کرتے تھے، پتھروں کو توڑتے تھے اور نت نئی شکلیں وجود میں لاتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو فن سنگ تراشی کے اوپر ایک زبردست تکملہ اور تتمے کی حیثیت پا گیا۔ پہاڑ کے سینے کو چاک کر کے، پہاڑ کے منہ کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نکالا اور حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمایا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب جادو کے چرچے ہونے لگے، جادو میں مہارتیں ہونے لگی، ہر ایک جادوگر دوسرے سے بڑا جادوگر بننے کی چکر میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے تمام جادوگروں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جادوگر جو رسی ڈالتے سانپ کی شکل بنتی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاٹھی پھینکو، اژدہا بنے گا، اور اژدہا کو پکڑو تو پھر لاٹھی بنے گی۔ چلتا گیا دور، چلتا گیا، آخر میں وہ دور آ گیا جب زبان اور بیان کی شہرت ہوئی، جب فصاحت و بلاغت کا باک پن تھا، جب فصاحت و بلاغت کا عروج اور ترقی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اسی قبیل کا عطا فرما دیا۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ وہ قرآن کریم کی شکل میں معجزہ عطا فرمایا، جو زبان و بیان میں، فصاحت و بلاغت میں، علم و حکمت میں اور ادب میں، ہر چیز میں درجے علیا کو پہنچا ہوا تھا۔ اور جب قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ملک عرب بلکہ ساری دنیا کے ادبا کو، حکما کو، فصحا کو، بلغا کو، ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ساری دنیا کے حکما آئے، ساری دنیا کے فصحا آئے، ساری دنیا کے بلغا آئے، اور ساری دنیا کے ادبا آئے، اور ساری دنیا کے ماہرین زبان آئے، اور آ کر کے قرآن کریم کی ایک سورت، ایک آیت اور ایک مثال پیش کریں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اللہ کو چھوڑ کے جس کی چاہے مدد لے لے اور قرآن کی ایک آیت اور اس کی ایک نظیر بنا کے پیش کریں، مگر قرآن کہتا ہے کہ سارے فصیح اللسان، سارے بلیغ الکلام اور سارے ادیب الزبان عاجز آ گئے، قرآن کی نظیر نہ بنا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں دو دوروں کو بڑی اہمیت اور خاصیت حاصل ہے۔ پہلا وہ دور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت زبان و بیان کا دور تھا، اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ اللہ نے معجزہ قرآن کریم کی شکل میں دے کے سارے فصیح و بلیغ کی زبان بند کر دی۔ اور دوسرا دور آیا ہے قرب قیامت، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک رہے گا۔ دیگر انبیاء علیہم السلام ایک مخصوص مدت تک کے لیے، مخصوص زمانے تک کے لیے آتے تھے، لہذا ان کے معجزات مخصوص مدت پہ آ کے ختم ہو جاتے تھے۔ مگر چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے آپ کے معجزات بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو آپ کے زمانے میں دوسرا بڑا اہم اور خاص زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں سائنس ترقی کرے گی، یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں ٹیکنالوجی کا عروج ہوگا، یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں لوگ چاند اور ستاروں پر کمندے ڈالیں گے، یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں لوگ ہوا اور خلاؤں کے کندھوں پر سفر کریں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، قرب قیامت میں اور قرب اور نزدیکی پیدا ہوتی رہے گی۔ تو چونکہ اللہ کو معلوم ہے اور پہلے معلوم تھا کہ قرب قیامت میں فلسفہ ترقی کرے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو عروج حاصل ہوگا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جائے جو قرب قیامت میں ہونے والی ترقیوں کا منہ بند کر سکے اور ان تمام چیزوں پر تکملہ اور تتمے کی حیثیت پا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کی شکل میں معجزہ عطا فرما دیا کہ یہ وہ معجزہ جس نے چاند پر کمندے ڈالنے والوں کو
بالکل ساکت و صامت کر دیا، جس نے ستاروں کے گرد گردش کرنے والوں کو خاموش کر دیا، جس نے چاند پر سواری کرنے والوں کو بے لگام کر دیا۔ اسی واقعہ معراج نے قیامت تک ہونے والی ترقی، قیامت تک پانے والا عروج اور قیامت تک پیدا ہونے والے باک پن پہ ترقی اور کامیابی اور اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا۔ سائنس کے فلسفوں کے سوالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پہ شروع ہوئے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس کو فلسفے کی زبان میں، اس کو منطق کی زبان میں اور اس کو سائنس کی زبان میں حرکت سے تعبیر کرتے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال، اس کو فلسفہ کہتا ہے حرکت۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت المقدس کا انتقال حرکت ہے، بیت المقدس سے عرش بری تک کا سفر حرکت ہے۔ جب یہ حرکت ہے تو اس حرکت کے اعتبار سے سائنس نے 6 سوالات قائم کر دی، اور اہل سائنس یعنی سائنس دانوں نے حضور کے اس معراج کے سفر پہ 6 سوالات قائم کیے۔ پہلا سوال، اس حرکت کا محرک کون؟ دوسرا سوال، محرک کون؟ اور تیسرا سوال، زمانہ حرکت کیا؟ اور چوتھا سوال، مبدأ حرکت کیا؟ اور پانچواں سوال، منتہا حرکت کیا؟ اور چھٹا سوال، وجہ حرکت کیا؟ یہ 6 سوال ہو گئے۔ پہلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی محض ایک ہی آیت کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے 6 سوالوں کے جواب دیے۔ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ سائنس کا سوال آیا، محرک کون؟ اس حرکت کو پیدا کرنے والا کون؟ اس حرکت کو وجود بخشنے والا کون؟ جواب آیا، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے کے گیا۔ یعنی اس حرکت کا محرک خود باری تعالیٰ ہے، اس حرکت کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پھر سائنس کا سوال آیا، حرکت کا محرک کون ہے؟ حرکت دی کسے گئی ہے؟ حرکت کس میں پیدا کی گئی ہے؟ جواب آیا، بعبدہ، حرکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا آیت سے ثابت ہوا ہے۔ پھر سائنس کا تیسرا سوال آیا، زمانہ حرکت کیا ہے؟ کس زمانے میں اس حرکت کا وجود ہوا؟ جواب آیا، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں زمانہ حرکت یعنی معراج کا سفر پیش آیا۔ پھر سائنس کا چوتھا سوال آیا، مبدأ حرکت کیا ہے؟ حرکت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ جواب آیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے واقعہ معراج کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر سائنس کا سوال آیا، منتہا حرکت کیا ہے؟ حرکت ختم کہاں ہوئی ہے؟ حرکت کا اختتام کہاں ہوا ہے؟ جواب آیا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی پہ جا کے معراج کا سفر، معراج کا اسراء کا سفر مکمل ہوا۔ پھر سائنس کا چھٹا سوال آیا کہ وجہ حرکت کیا ہے؟ اس حرکت اور اس سفر کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو رب کا جواب آیا، لنریہ من آیاتنا، اس سفر کو اس لیے کیا گیا، حضور کو معراج اس لیے عطا کی گئی تاکہ ہم ان کو اپنے عجائب قدرت کے نشانات دکھا سکیں، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی ذات بڑی سننے والی اور بڑی دیکھنے والی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جو سائنس کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو دین کو نہیں بلکہ دنیا کی چیزوں کو بھی عقل سے تولتے ہیں، عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، عقل کے معیار سے پرکھتے ہیں، اور جو چیز عقل کے ترازو میں تل جاتی ہے، نپ جاتی ہے، وہ چیز صحیح کہلاتی ہے۔ جس چیز کو عقل قبول نہیں کرتی، جو چیز ما وراء العقل ہوتی ہے، اس کو یہ لوگ ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ آج سے 100 سال، 200 سال، 500 سال پہلے چلے جائیں تو آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس چیز کا کہیں سے کہیں تک تصور نہیں تھا، اور آج کی ٹیکنالوجی کی بات اگر 200 سال پہلے کوئی کر لے تو لوگ اس کو مجنون، پاگل اور دیوانہ کہتے تھے۔
کہ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا جس میں لوگ ہوا اور خلا کے کندھوں پہ سفر کریں گے؟ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا جس میں لوگ سمندروں اور پانی کی پشتوں پہ سفر کریں گے؟ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا جس میں میلوں کا سفر منٹوں میں طے ہوگا؟ جب کبھی کوئی بات کرتا تھا لوگ تعجب کی نگاہ سے، حسرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے اور بطور استہزاء اور بطور تمسخر کھلکھلاتے تھے، مگر آج کے دور نے ان لوگوں کی باتوں کو سچ ثابت کر دیا اور ان کی باتوں پر ہنسنے والوں کے سروں کو جھکا دیا۔ آج وہ دور آ گیا کہ لوگ ہواؤں کے کندھوں پہ سفر کرتے ہیں، جہازوں کے ذریعے، پلین کے ذریعے۔ آج وہ دور آ گیا کہ لوگ سمندر کی پشت پر سفر کرتے ہیں، جہازوں کے ذریعے، اسٹیمر کے ذریعے۔ آج وہ دور آ گیا کہ میلوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے، کاروں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے۔ تو جب یہ چیزیں، جو دنیاوی چیزیں جس کے بنانے والے، جس کے ایجاد کرنے والے خود لوگ ہیں، خود مخلوق ہے، اس میں لوگوں کے تعجب چند سالوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، تو اس واقعے معراج پر ان لوگوں کا تعجب کیسا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جب چاہے، جیسے چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جیسی چاہے ویسی سیر کرا دے، جتنے وقت میں چاہے اتنے وقتوں میں سیر کرا دے۔ اب آخر میں آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر سنیں۔ واقعہ معراج کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ کا انتخاب فرمایا، بڑے زبردست الفاظ، ہر لفظ اپنے اندر بے شمار حکمتیں سموئے ہوئے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعے کو شروع کرنے سے پہلے خود اپنی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور امت کو اور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی کام، کوئی واقعہ، تو کوئی سفر تم شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد سارے کام انجام دو۔ سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک۔ اس سفر کے بارے میں قیامت تک کوئی بھی اگر نکتہ چینی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس پورے سفر کو مورد طعنہ و مورد الزام ٹھہراتا ہے، اللہ کہتا ہے سبحان الذی، پہلے یہ دیکھو سفر کروانے والا کون ہے، پہلے یہ دیکھو معراج کون کروانے والا ہے، پہلے یہ دیکھو عرش پہ بلانے والا کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے، ہر برائی سے پاک ہے۔ تو پھر جو ذات ہر عیوب سے، ہر نقائص سے پاک ہو، اس کا کیا ہوا کام عیب دار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا الذی اسرا، الذی اسرا، جو لے کے گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے کے گئی۔ اسرا، اسرا یسری اسراءً، لے کے جانا، کسی کو چلانا۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معراج نہیں کیا، حضور خود نہیں گئے، حضور کو بلوایا گیا، حضور کو منگوایا گیا، حضور کو معراج کروائی گئی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پہلو بڑھ جاتا ہے، اس میں حضور کا اعزاز و اکرام بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھنی ہے کہ دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک اسرا اور دوسرا معراج۔ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر اسرا کہلاتا ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا ہے، اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان سے اوپر عرش بری تک کا سفر معراج۔ اسرا کا سفر قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور معراج کا سفر احادیث متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے۔ لہذا جو شخص اسرا کا انکار کرے، یعنی جو اس بات کا انکار کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تک نہیں گئے رات کے کچھ حصے میں، وہ کافر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آیت کریمہ کا انکار کر دیا۔ اور جو شخص بیت المقدس سے آسمانوں کی سفر کا انکار کر دے، وہ فاسق اور گمراہ، کیونکہ اس نے احادیث متواترہ کا انکار کر دیا۔ تو اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد عرش معلیٰ تک کا سفر۔
پھر اگلا لفظ ہے بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جو لے کے گئی کس کو؟ اپنے بندے کو۔ بندے سے کون مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ اس جملے پر اور اس ٹکڑے پر علماء کرام کئی باتیں نقل فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ان میں سے کسی نام کا انتخاب نہیں کیا، عبدن والے لفظ کا انتخاب کیا۔ حالانکہ ہو سکتا تھا سبحان الذی اسری بنبیہ برسولہ بنذیرہ ببشیرہ بنورہ، کسی بھی صفت نام کو لا سکتے تھے، مگر صفات نام نہیں آئے، بعبدہ عبدیت والی صفت کو لے کے آئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ علماء کرام تحریر فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ کہ سفر معراج اتنا عظیم الشان معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے کہ جو شخص بھی حضور کا معتقد ہوگا وہ اس سفر کے سننے کے بعد حضور سے اور زیادہ عشق و محبت کرنے لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سفر کو سننے کے بعد کوئی حضور کو معبود نہ سمجھ لے، کوئی حضور کو خدا نہ سمجھ لے، اور یہ نہ کہنے لگے کہ یہ کام تو کوئی خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی معبود ہی کر سکتا ہے۔ کسی بشر اور کسی مخلوق کی استطاعت اور حیثیت میں یہ کارنامہ انجام دینا نہیں ہے۔ لہذا اس سفر کے بعد ہو سکتا ہے حضور کو لوگ معبود بنا لیتے، لوگ حضور کی عبادت کرنے لگتے، حضور کی پوجا کرنے لگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا بعبدہ، چاہے کتنا ہی بڑا سفر ہو جائے لیکن یہ عبد ہے، یہ بندہ ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ یہ عبدن کی توجیہ ہے، یہ عبدن کے لانے کی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ عبدن کے لفظ کو ذکر کرنے کی یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی انتہا کر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت عبدیت کی انتہا کر دی۔ جتنا تواضع، جتنی عاجزی اور جتنی انکساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی کر سکا، نہ آپ کے بعد کوئی کر پائے گا۔ تو حدیث کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعبدہ کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ میرے نبی نے، چونکہ میرے پیغمبر نے، چونکہ میرے رسول نے تواضع میں، عاجزی میں، انکساری میں انتہا کر دی ہے، لہذا میں اس کو رفعتوں میں اور بلندیوں کے دینے میں انتہا کر دوں گا۔ میں اس کو اس مقام پہ لا کے رکھوں گا جہاں آج سے پہلے نہ کوئی آیا ہے، نہ آج کے بعد کوئی آ پائے گا۔ اور وہ کیا مقام ہے؟ وہ عرش معلیٰ کی سیر ہے، وہ جنت اور جہنم کی سیر ہے، وہ سدرۃ المنتہا کی سیر ہے، وہ ساتوں آسمانوں کی سیر ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر ہے۔ اور یہ قانون صرف حضور کے لیے نہیں ہے، دنیا کے ہر شخص کے لیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو ویسی بلندیاں دے گا جیسے حضور نے تواضع اختیار کی، اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا، عرش کی سیر کروا دی۔ جو بھی بندہ اللہ کے لیے تواضع کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اپنے تکبر کو اور اپنی انا کو توڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رفعتوں میں، اس کی عظمتوں میں اور اس کی بلندیوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور پھر اگلا جملہ ہے من المسجد الحرام لیلا بعبدہ لیلا۔ لیلا کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ پوری رات نہیں چلا، یعنی معراج کا سفر شروع رات سے آخر رات تک ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیلا لفظ نکیرہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ رات کے کچھ حصے میں واقعہ پورا ہو گیا۔ یہ بھی اس واقعے کی اور اللہ کی شان کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بتاتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں ایک آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے سفر شروع ہوا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور ہر آسمان پہ مستقل نبی سے ملاقات، مستقل نبی سے گفتگو اور بات چیت، پھر اس کے بعد ساتویں آسمان سے جنت کی سیر، جہنم کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا جو بارڈر ہے جہاں پر تمام فرشتے آ کے رک جاتے ہیں، جہاں پر
حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے رک گئے ہیں، پھر وہاں پہ حضرت جبرائیل سے آخری ملاقات، گفتگو، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کئی کلومیٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اور وہاں پھر اللہ سے ہم کلامی، پھر وہاں سے اسی طرح سے واپسی۔ یہ اتنا بڑا سفر رات کے مختصر سے قلیل عرصے میں ہو گیا، یہی تو اس کا اعجاز ہے، اسی کا نام معجزہ ہے کہ جس کو عقل انسانی حیران کر دے، جو انسانی سمجھ کے باہر ہو، جو انسانی عقل سے پرے ہو، اسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ واقعہ معراج کی تفصیل کہ اس واقعے میں کیا ہوا، کیسے ہوا اور کن کن لوگوں سے حضور کی ملاقات ہوئی، وہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں، اگلی نشست میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔